اور ناظرین آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں، اس دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل جو ہے وہ کبھی دلائل نقلی پیش کرتے ہیں اور کبھی دلائل عقلی پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ فرمایا وقوع قیامت کا، کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا یقیناً۔ اسی ابتدائی آیات میں فرمایا اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ان میں یہ حوصلہ ہے یا یہ پوچھ پاچھ کر کے اس کا انکار کرنے کی جرأت رکھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یعنی وہ قیامت کی خبر، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ تو اس میں وقوع قیامت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس وقوع قیامت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 9 عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ نقلی دلائل کسے کہتے ہیں؟ نقلی دلائل سے مراد بھی ایام اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، پہلی جو اقوام گزری ہیں، پہلی جو مثالیں گزری ہیں، ان اقوام کی مثالیں دے کر، ان انبیاء کی ان مثالیں دے کر اور اپنی ان تمام قدرت و طاقتوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلیل پیش کرتے ہیں، ان ایام اللہ کی جتنے دلائل ہیں ان کو جو دلائل نقلی کہتے ہیں، وہ نقلی دلائل ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، کہ قوموں کی تباہی کا بیان کرتے ہیں۔ یہ سب نقلی دلائل ہیں کہ جو نقل در نقل چلے آ رہے ہیں، اور دنیا اس کا تذکرہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ یہ ہوا، لہذا وہ کس وجہ سے ہوا، وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کو نہ مانا، پیغمبروں کی تکذیب کی، آخرت کا انکار کیا، تو اس عذاب کی پکڑ کے اندر آ گئے۔ یہ دلائل نقلی۔ دوسرے دلائل عقلی پیش کرتے ہیں۔ پھر دلائل عقلی کی 2 قسمیں ہیں، ایک دلائل انفسی۔ دلائل انفسی کا مطلب وہ دلائل کہ جس کا تعلق انسان کی جسم و جان کے ساتھ ہے، انسان کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ چنانچہ جہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، تو گویا کہ انسان کی اس انفس، اس نفس اور ذات جو ہے، اس کے بارے میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور رحمت کی ذکر کر کے بتاتے ہیں، یہ دلائل عقلی انفسی ہیں۔ اور دوسرے دلائل عقلی آفاقی ہیں۔ آفاقی کا مطلب ہے کہ انسان کی ذات کے باہر جو پوری کائنات نظر آتی ہے، یہ سارے کے سارے دلائل آفاقی ہیں۔ انسان کی ذات کے باہر کا جتنی کائنات ہے، آسمانوں کی بلندی ہیں، زمینوں کی وسعتیں ہیں، آبشاروں کا حسن ہے، پہاڑوں کا وقار ہے، سبزی کی لہلہاٹ ہے، پرندوں کی چہچہاٹ ہے، درندوں کی قوت اور طاقت ہے، یہ سارا کچھ جو نظر آتا ہے یہ سب دلائل آفاقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذکر کر کے کبھی آسمان کی بلندیاں، چاند و سورج کی چمک دمک کو بیان کرتے ہیں، کبھی زمین کی وسعت کو بیان کر کے دلیل پیش کرتے ہیں، کبھی سبزی اور اناج کی طاقت بیان کرتے ہیں، کبھی آبشار اور دریاؤں کی روانی حسن کو بیان کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں کی جو سیاہی سفیدی اور ان کے وقار کو ذکر کر کے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دلائل آفاقی کہلاتے ہیں۔ پھر دلائل آفاقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک آفاقی عرضی ہیں، یعنی وہ آفاقی جن کا زمین سے تعلق ہے، عرضی کہیں یا ان کو سفلی کہیں، یہ زمین کے ساتھ تعلق ہے، یعنی زمین کا سبزہ ہے، زمین کے درخت ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، معدنیات ہیں، تو زمین کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے یہ سارے کے سارے دلائل آفاقی عرضی یا سفلی ہیں۔ اور دوسرے وہ دلائل جو دلائل آفاقی علوی ہیں، یعنی سماوی ہیں، آسمان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یعنی چاند ستاروں کو ذکر کرتے ہیں، آسمان کی بلندیاں ذکر کرتے ہیں، آسمان بلا ستون کے کھڑا اس طاقت کو، قدرت کو ذکر کرتے ہیں، پھر 7 آسمانوں کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو دلائل ہیں یہ دلائل آفاقی، اور آفاقی میں سے وہ قسم کہ جس کو دلائل آفاقی سماوی کہتے ہیں، اس کو سماوی کہیں یا اس کو علوی کہیں، یعنی بلندی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ سارے کے سارے دلائل آفاقی سماوی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس انداز سے دلائل پیش کرتے ہیں